آخر جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ہوش میں 2 مارشل لاء دیکھے ہیں۔ اسکول میں تھا تو جنرل ضیاء الحق آ گئے اور وہ میرے کالج تک قائم و دائم رہے۔ ہم نے اس زمانے میں سنا مارشل لاء برا ہوتا ہے اور ملک جمہوریت اور آئین سے چلتے ہیں۔ پھر دوبارہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف آئے۔ میں اس وقت صحافت میں آ گیا تھا اور پھر میں نے جنرل پرویز مشرف کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھا۔ ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے، جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق دونوں میں بے انتہا خوبیاں تھیں۔ یہ دونوں عالمی طاقتوں کو کھینچ کر اپنے میدان میں بھی لے آئے اور یہ اپنے اپنے زمانے میں دنیا کی مجبوری بھی بن گئے۔ بس ان میں ایک خامی تھی اور اس کا نام تھا آمریت۔ یہ دونوں ڈکٹیٹر تھے اور عامر اگر سونے کے بھی بن جائیں تو بھی یہ باشعور معاشروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے، لہٰذا عوام نے دونوں مرتبہ ان کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی۔ یہ پڑھی لکھی رائے ہے، اگر جنرل ضیاء الحق حادثے کا شکار نہ ہوتے تو وہ بھی سال 6 ماہ میں جنرل پرویز مشرف بن جاتے۔ ہم اس زمانے میں عامروں کے ساتھ ساتھ PCO ججز کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ لوگ ججوں کو عامروں کا یار کہا کرتے تھے اور یہ غلط نہیں تھا کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ ڈکٹیٹرشپ وہ انجن ہوتا ہے جس کو فیول ہمیشہ جوڈیشری سے ملتا ہے، لہٰذا ان دونوں کا اتفاق ملکوں اور معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے اور ہمارے ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا۔ عمران خان کی لانچنگ کے دوران بھی یہ دونوں ٹولز اکٹھے استعمال ہوئے اور اس میں اب کسی قسم کے شک کی گنجائش موجود نہیں۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو میرا خیال تھا ہم بڑی تیزی سے اس غار میں داخل ہو رہے ہیں جس کے آخر میں میرے عزیز ہم وطنوں لکھا ہے، لہٰذا یہ ڈرامہ 5ویں مارشل لاء پر ختم ہوگا۔ میرے دوست احسن اقبال کا ایک آڈیو میسج اب بھی میرے پاس محفوظ ہے جس میں انہوں نے ملک میں مارشل لاء کے 60% امکانات کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور میں نے ان سے اتفاق کیا تھا۔ 3 اپریل کا دن طلوع ہوا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی۔ اتوار کے دن عدالت کھلی، چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا اور معاملہ 4 دن تک چلتا رہا۔ میرا خیال تھا سپریم کورٹ جوڈیشل کو کی طرف جا رہی ہے، یہ سال 6 ماہ کے لیے ٹیکنوکریٹس کی عبوری حکومت بنائے گی۔ وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کا احتساب کرے گی، معیشت کو پٹری پر لائے گی اور پھر الیکشن کرا دے گی۔ سپریم کورٹ اس دوران حکومت پر نظر رکھے گی، لیکن جب 7 اپریل کو فیصلہ آیا تو اس نے پوری قوم کو حیران کر دیا۔ یہ فیصلہ آئینی اور قانونی بھی تھا اور متفقہ بھی۔ آپ یقین کریں، مجھے اس دن پہلی مرتبہ محسوس ہوا ہم اب رائٹ ڈائریکشن پر آ گئے ہیں۔ دنیا میں آج تک قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکا اور اس دن ججز نے یہ بنیاد رکھ دی۔ آپ اب صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ 23 مارچ سے 9 اپریل تک فوج کے لیے مارشل لاء لگانے کا آئیڈیل ٹائم تھا۔ بس 3 ٹرک اور 2 جیپیں آنے کی دیر تھی اور پورے ملک نے سکھ کا سانس لے لینا تھا۔ ملک میں کسی سائڈ سے فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا تھا۔ سپریم کورٹ بھی اگر 7 اپریل کو عبوری حکومت بنانے اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیتی تو بھی ملک میں مٹھائیاں تقسیم ہونی تھیں، لیکن فوج اور عدلیہ نے سامنے رکھی برفی نہ اٹھا کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ میرا خیال تھا عوام اس آئین پسندی پر جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا شکریہ ادا کرے گی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ سوشل میڈیا پر خوفناک اور واہیات ٹرینڈ شروع ہو گئے اور فوج اور سپریم کورٹ کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ میں حیران ہوں، آخر جنرل باجوہ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا غلطی کر دی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم انہیں مارشل لاء نہ لگانے اور آئین نہ توڑنے کی سزا دے رہے ہیں؟
اور کیا انہیں آئین کی پابندی پر برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہم من حیث القوم پاگل پن کا شکار نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری کھوپڑیاں الٹی نہیں ہو چکی؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ وزارت خارجہ عمران خان کی حکومت کے دوران خط کی تردید کر چکی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اعلامیہ جاری کر چکی ہے۔ حکومت سپریم کورٹ میں اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکی۔ اٹارنی جنرل نے اپنی حکومت کی وکالت سے انکار کر دیا۔ امریکہ 3 بار تردید کر چکا ہے۔ وہ روس جس کے دورے کو جواز بنا کر عمران خان سازش کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا صدر ولادیمیر پیوٹن سازشی اور امپورٹڈ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو مبارکباد دے چکا ہے۔ اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے اور پارٹی کے اپنے 22 ارکان سائٹ پر چلے گئے، لیکن پی ٹی آئی سازش اور غدار کا نعرہ لگا رہی ہے۔ کیا عمران خان کا فرمایا ہوا قانون، آئین اور ملک تینوں سے زیادہ مقدم ہے؟ اور اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے تو کیا پھر پورے ملک کو آئین رول بیک کر دینا چاہیے؟ دوسرا، کوئی شخص مجھے صرف یہ بتا دے عمران خان آخر کر کیا رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی؟ کیا یہ اسلام آباد سے واشنگٹن تک کوئی سرنگ کھود رہا تھا، یا اس نے مریخ پر فوجی اڈے بنا دیے تھے؟ آخر دنیا کو اس سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ پورا ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ لہٰذا ہم اگر فرض کر لیں امریکہ واقعی ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس نیک کام کے لیے عمران خان سے بہتر شخص کہاں سے ملے گا؟ عمرانی حکومت اگر مزید سال 6 ماہ چلتی رہتی تو ہم اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جاتے۔ دوسرا، بالفرض محال اگر عمران خان کے خلاف واقعی سازش ہوئی تھی تو اس سازش کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم اگر FATF کی گرے لسٹ سے نکل آتے ہیں، اگر IMF کا پیکج ایکٹیو ہو جاتا ہے، اگر یورپی یونین ہماری پروڈکٹس کا کوٹا بڑھا دیتی ہے، ڈالر نیچے آ جاتا ہے، LNG کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے، سی پیک کی رفتار بڑھ جاتی ہے، ناراض بلوچ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر عزلی مخالف سیاسی جماعتیں لڑائی بند کر کے ملک پر توجہ دیتی ہیں، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا ہمیں پیٹرول، گیس ایکسپورٹس اور معاشی استحکام نہیں چاہیے؟ اور کیا ہم سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونا چاہتے ہیں؟ آخر ہم چاہتے کیا ہے؟ کیا اس ملک میں رول آف لا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا عدم اعتماد غیر آئینی ہے؟ اور کیا جب تک عمران خان اقتدار میں رہتے ہیں ہمیں عدم اعتماد آئین سے خارج کر دینی چاہیے؟ کیا جب تک MQM باپ پارٹی، طارق بشیر چیمہ، شازین بگٹی اور GDA آپ کے ساتھ رہتی ہیں تو یہ اس وقت تک محب وطن ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جب کسی دوسری پارٹی کی طرف چلے جائیں تو یہ غدار اور امپورٹڈ ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لانگ مارچ کرے تو یہ حرام ہے، اور آپ کرے تو یہ جمہوریت اور عین عبادت ہے۔ فروغ نسیم آپ کا وزیر قانون ہو، اختر مینگل آپ کے ساتھ ہوں تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو یہ بکے ہوئے اور غدار ہیں۔ آپ پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کر IMF کے حوالے کر دیں تو یہ عین عبادت ہے، اور ڈالر کو کنٹرول کرنے والے سازشی ہیں۔ ریاستی ادارے آپ کے لیے MQM، کاف لیگ اور باپ پارٹی کو مینج کریں تو یہ محب وطن ہیں، جنرل باجوہ زندہ باد ہیں، اور اگر یہ نیوٹرل ہو جائیں تو یہ سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ اگر میاں نواز شریف کو سزا دے دے تو یہ مجاہد ہے، اور یہ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دے تو آپ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں اور عدلیہ کو سوشل میڈیا کا واہیات ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ ملک ہے یا پھر پاگل خانہ ہے؟ کیا اس پورے ملک میں کوئی سمجھدار شخص نہیں بچا؟ کیا ہم عقل کے اندھوں میں پھنس گئے ہیں؟
اور کیا کوئی بھی شخص ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بے وقوف بنا جائے گا اور ہم اس کے پیچھے لگ کر اپنے رہے سہے ادارے بھی توڑ دیں گے؟ میں فوج اور عدلیہ دونوں کے سیاسی کردار کے خلاف ہوں۔ کسی ادارے کو سیاسی جماعتیں بنانے اور توڑنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اس ملک کا کور ہے، یہ ٹوٹ گیا تو یہ ملک ورک بکھر جائے گا۔ اسے توڑنے کا اختیار بھی کسی ادارے، کسی شخص کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ خواہ فوج ہو یا عدلیہ ہو یا پھر عمران خان۔ لیکن اس وقت فوج اور عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں، یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ یہ یاد رکھیں، ہم نے اگر عمران خان کو نہ روکا تو یہ شخص یہ ملک توڑ دے گا اور ہم افغانوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ ملک کی فکر کریں، یہ ملک واقعی ہاتھ سے نکل رہا ہے۔